बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं उमर फारूक एंड यू आर वाचिंग करंट अफेयर्स विद उमर फारूक। नाज़रीन, क्या पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला इमरान साहब की घड़ी है? आज इस टॉपिक को लेकर मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं। नाज़रीन, पिछले काफ़ी दिनों से हम एक चीज़ नोट कर रहे हैं मीडिया के ऊपर और ख़ास तौर पे मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर, और जिसमें हमारे एक दो चैनल सर फहरिस्त हैं। उन्होंने इमरान खान साहब फरमाते हैं कि इन्होंने एक प्लांटेड प्रोग्राम किया। इमरान खान साहब ने तोशा खाना से एक घड़ी ली और वो ये कहते हैं कि कानून के मुताबिक पहले 25% उस घड़ी की या उस चीज की कॉस्ट दे के आप खरीद सकते थे। मैंने आके उसे 50% प्राइस कर दी। 50% उसकी वैल्यूज लगा के मैंने वो चीज खरीदी और अपने पास ऑन कर ली। फिर मैं वो मेरी मलकियत हो गई और वो मैंने अपनी मलकियत किसी को भी बेच दी। लिहाजा मैंने लीगली ये काम किया है और इस पे मैंने किसी किस्म का कौम के साथ, पाकिस्तान के साथ कोई फ्रॉड नहीं किया। हुकूमत का ये कहना है कि वो घड़ी पाकिस्तान की मलकियत थी, ये इन्होंने चोरी किया है। मेरा एक क्वेश्चन है कि अगर पाकिस्तान में ये कानून मौजूद है कि चोरी करने के बाद आप एक एफआईआर काटते हैं, उस बंदे को गिरफ्तार करते हैं, कानून के मुताबिक उस बंदे को डील किया जाता है, तो अब तक की हुकूमत ने ऐसा काम क्यों नहीं किया? ये मीडिया मीडिया खेल के अवाम को परेशान कर रहे हैं, अवाम को एक दूसरे के खिलाफ कर रहे हैं। इन्होंने कहा बकौल हुकूमत के कि इमरान खान साहब ने ये घड़ी चोरी की है, इमरान खान साहब चोर हैं। ठीक है, इमरान खान साहब चोर है आपके ख्याल पे, तो आपके पास हुकूमत है, आप उनके ऊपर एक एफआईआर काटें और उनको कोर्ट में लेके जाएं। लेट द कोर्ट डिसाइडेड इट कि इमरान खान साहब चोर हैं या नहीं है। आप ये हर वक्त टीवी पे बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके लोगों को बताते हैं। देखिए, आपको लोगों को बताने की शायद अब उतनी जरूरत नहीं है, क्योंकि पीटीवी का दौर तो खत्म हो चुका है। अब तो दौर है सोशल मीडिया का। हर बंदा दूसरे से बेहतर नॉलेज रखता है और अवेयरनेस भी रखता है। आप उसे घड़ी चोर तो कह रहे हैं, मगर उसके ऊपर कोई मुकदमा नहीं बना रहे। आप ये लो अवाम में एक एक बात इंजेक्ट करना चाहते हैं कि इमरान खान साहब क्योंकि हमें चोर कहते थे, मगर असल में वो चोर खुद भी हैं। मैं कहता हूं, अगर आप चोर थे तो इमरान खान साहब ने आपके ऊपर मुकदमात बनवाए, आपको नैब में लेके गए, नैब ने आपको सजाएं दी, फिर आप जैसा भी हुआ आपके सामने है। आपको भी लगता है कि इमरान खान साहब चोर हैं, तो आप उन्हें गिरफ्तार करें, आप उनके ऊपर एक एफआईआर काटें, क्योंकि वो चोर हैं। अगर आप टीवी पे आके सिर्फ अपनी भड़ास निकालना चाहते हैं और एक बयानिया बनाना चाहते हैं कि इमरान खान साहब भी ऑनेस्ट नहीं है, तो ये तो ऐसे तो कोई नहीं चलना। ना ही अवाम ने आपकी इस बात के ऊपर यकीन करना है, क्योंकि कहने वाले वो हैं जिन्हें अवाम पिछले 20 25 30 35 सालों से जानती है कि ये लोग पाकिस्तान के इस हालात के मुजिब बने हुए हैं। ये जो हालात पाकिस्तान के इस वक्त मौजूद हैं, वो शायद इमरान खान साहब से पहले आने वाली तमाम सियासी पार्टियों की वजह से हुए हैं। अब अवाम क्योंकि इमरान खान साहब के बयानी के साथ ग्लूड हो गई है, वो किसी चीज को मानने के लिए तैयार नहीं है। कभी आप घड़ी का प्रोपेगेंडा करते हैं, कभी आप उनके ऊपर कातलाना हमले का कहते हैं कि ये कातलाना हमला उन्होंने खुद अपने ऊपर करवाया, उन्हें गोली नहीं लगी। मसलन पाकिस्तान की सारी तवज्जो इस बात के ऊपर मरकूज कर दी गई है कि महंगाई किस हद तक पहुंच गई है, पाकिस्तान के डिफॉल्ट होने के खुदा न खासा चांसेस बढ़ते जा रहे हैं, और आप उसके ऊपर मेहनत करने की बजाय आप क्या कर रहे हैं, आप लोगों को ये बता रहे हैं कि इमरान खान साहब ने घड़ी चोरी की है। इससे पहले मैं आपको एक बात बताता हूं नाज़रीन, पेरिस में एक कॉन्फ्रेंस होनी है जो कि पाकिस्तान में सैलाब ज़दगान को इमदाद देने के लिए एक डोनर कॉन्फ्रेंस होनी है। उस कॉन्फ्रेंस के इल्तवा होने के इंतहाई चांसेस ज्यादा बढ़ गए हैं। वो कॉन्फ्रेंस पोस्टपोन हो रही है। क्यों? क्योंकि हमारे वज़रा ने वहां उस कॉन्फ्रेंस में एक एजेंडा पेश करना था कि अब तक के नुकसानात पाकिस्तान के कितने हुए हैं, इनके बैरूनी दौरों और वेस्टेज ऑफ टाइम की वजह से, जो कि ये सारा सारा दिन बैठ के एक ही बंदे के ऊपर फोकस किए बैठे हैं। वो कॉन्फ्रेंस जो कि इंतहाई अहम थी, गरीब आदमी को कोई चीज पैसे तो इनके होते हुए मिलनी मुश्किल है, चले फिर भी कोई डोनेशन पाकिस्तान को मिलनी थी, वो डोनेशन शायद अब पाकिस्तान को इन सियासतदानों की वजह से गरीब आदमी तक नहीं पहुंचेगी। क्योंकि क्योंकि इनका जो एजेंडा है वो पाकिस्तान तो शायद नहीं हो सकता, गरीब आवाम की बेहतरी तो नहीं हो सकती। इनका एजेंडा ये है, हमें चोर कहा गया है, लिहाजा ये भी चोर है।
آپ آپس میں جو مرضی کرتے رہے، کم از کم عوام کے لیے تو کچھ بہتر سوچ لیتے ہیں۔ وہ ایک کانفرنس میں پاکستان کی غریب عوام کے لیے تمام دنیا سے لوگوں کو اکٹھا کیا جا رہا تھا کہ پاکستان کو ڈونیشن دی جائے کہ پاکستان میں سیلاب کی وجہ سے کافی تباہی ہوئی ہے۔ انٹونیو گودریس جو کہ یو این او کے سیکرٹری جنرل ہیں، انہوں نے پاکستان کو ہر فورم پہ ڈیفینڈ کیا ہے کہ پاکستان میں سیلاب کی وجہ سے کافی نقصانات ہوئے ہیں، اور پاکستانی سیاستدان ان کے دورے کے اوپر انہیں یقین بھی دلاتے رہے اب ہم کرپشن نہیں کریں گے، پیسہ صاف ستھری جگہ پہ لگے گا۔ انہیں اپنے اوپر بھی یقین نہیں ہے۔ ان سیاستدانوں کی وجہ سے، ان کے سارا دن کی یہ سوچنے کی وجہ سے کہ صبح سے لے کر شام تک ہم نے ٹی وی پہ بیٹھ کے عمران خان کے لیے کیا کہنا ہے، وہ کانفرنس پوسٹ پون ہونے جا رہی ہے۔ ایک بات اسی بات کے اوپر کہ پاکستان کا مین مسئلہ کیا ہے، عمران خان۔ پاکستان کا مین مسئلہ کیا ہے کہ عمران خان صاحب کی گھڑی توشہ خانہ کے اوپر سے لے کر جب سے یہ توشہ خانہ کا قانون بنا، یا جب سے یہ توشہ خانہ پاکستان میں وجود میں آیا، انہیں سپریم کورٹ نے کہا تھا اس کے بعد یہ واپس نہیں گئے کہ جائیں جا کر اب تک کے توشہ خانہ کی ڈیٹیلز لے کر آئیں۔ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ کس وزیر اعظم یا صدر نے یہ توشہ خانہ میں سے کیا کہہ لیا۔ یہ چلے گئے، یہ حکومت چلی گئی اور واپس نہیں آئی، مگر ٹی وی پہ بیٹھ کے یہ ٹی وی کھیل رہی ہے کہ عمران خان صاحب چور ہیں۔ اب ہر جگہ پہ ایک نئی بات آتی ہے۔ یہ ایک نیا بندہ آیا ہے جو کہ نام ہے عمر فاروق ظہور صاحب۔ انہوں نے کہا میں نے خریدا، نہ جھوٹ کے سارا نہ پاؤں ہے۔ اب آپ اس کی ڈیٹیل دیکھیں کہ ان گھڑی میں نے ایک بندے کو بیچی، اس نے آگے سے تیسرے ہاتھ بھیج دی، یہ اٹھا کے لے آئے، یہ گھڑی ہے۔ اس سے عوام کو ریلیف کیا ملنے والا ہے؟ عمران خان صاحب کے بیانیے کو ڈیمیج کرنے کے لیے یہ کام نہیں ہونا۔ میں کئی دفعہ ویلاگز میں کہہ چکا ہوں، اگر عمران خان صاحب کا اپنے بیانیہ توڑنا ہے تو اس طرح کے پروجیکٹس لے کے آئیں جو کہ اس نے غریب آدمی کے لیے دیے تھے، جیسے اس نے احساس راشن پروگرام دیا، اس نے ہیلتھ کارڈ دیا۔ آپ اس طرف نہیں جا رہے، آپ اسے بدنام کرنے کی کوشش تو کریں۔ ٹرسٹ می کہ اس طرح عوام کے دل میں، ہم فیلڈ میں نکلتے ہیں، ہم لوگوں سے بات کرتے ہیں، بچے سے لے کر بوڑھے تک کسی اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ یہ حکومتی اتحاد نے خود سوچنا ہے کہ ہماری بات پہ کیوں بلیو لوگ نہیں کر رہے۔ ہم جس الیکشن میں جاتے ہیں، بائی الیکشن میں جاتے ہیں، ہار ہمارا مقدر بن جاتی ہے، ہم پوری طرح ہار کے آتے ہیں، مگر انہیں یہ نہیں احساس ہو رہا کہ عوام ہمارے خلاف کتنی ہوتی جا رہی ہے۔ یہ بیانیہ بناتے ہیں، مگر انفارچونیٹلی وہ بیانیہ عوام میں انجیکٹ نہیں کر پاتے۔ عوام کے پاس ایک ہی بات ہے کہ جو بات عمران خان صاحب فرما رہے ہیں ہم نے اسی بات کے اوپر جانا ہے، بس دیٹس اٹ۔ اور کسی بات کیوں؟ کیونکہ انہوں نے ان کو 88 سے 85 سے لے کر اب تک دیکھا ہے کہ انہوں نے پاکستان کے لیے کیا کیا، انہوں نے پاکستان کے اوپر قرض کیسے چڑھایا۔ ناظرین ایک بات یاد رکھیں، پاکستان کے اوپر 100 ارب ڈالر کا قرض چڑھ چکا ہے، جو کہ اب سے لے کر پچھلے دوار کے تمام سیاسی جماعتوں نے یا ڈکٹیٹرز نے لیا۔ اس قرضے کو اتارنا کیا یہ گھڑی کی وجہ سے ہوا؟ پاکستان ڈیفالٹ کے قریب ہے، کیا یہ گھڑی موجب بنی ہے؟ میں پھر کہوں گا کہ اگر عمران خان صاحب چور ہیں، ان کے خلاف آپ ٹی وی پہ تو جا رہے ہیں، مگر آپ عدالت میں نہیں جا رہے۔ آپ ان پہ دہشت گردی کا مقدمہ تو فوراً بنوا دیتے ہیں، توہین عدالت بھی ان کے اوپر لگی ہے، ہر کام ہوا ہے۔ اب تک ان کے اوپر کئی گنا FIRs ہو چکی ہیں، مگر آپ اس گھڑی کے معاملے پہ صرف ٹی وی پہ تو بولتے ہیں، مگر آپ قانونی کارروائی عمران خان صاحب کے اوپر کرنے سے نہ، یہ قانونی کارروائی آپ نہیں کر پا رہے۔ کیوں نہیں کر پا رہے؟ یہ آپ نے سوچنا ہے۔ آپ جائیں اور جا کے عدالت کو بتائیں، عوام کو بھی پتا چل جائے گا یہ بندہ سرٹیفائیڈ چور ہے۔ ہر بندہ آتا ہے، کسی بھی منسٹری کا آئے گا، مگر کیا کرے گا؟ عمران خان صاحب چور ہیں، عمران خان صاحب چور ہیں۔ اور بھائی وہ نکل رہا ہے۔ عمران خان صاحب نے 26 نومبر کو کال دے دی ہے کہ میں نے آ رہا ہوں راول پنڈی 26 نومبر کو، اور میں وہاں آپ سے خطاب کروں گا۔ ٹائم بھی 1 سے 2 بجے کے درمیان انہوں نے بتا دیا۔ اس کو آپ نے کیا کرنا ہے وہ سوچیں۔ پولیس والے جو سندھ سے آئے ہیں اس لانگ مارچ کو روکنے کے لیے، وہ بیچارے وہ دال ٹی وی پہ دکھا رہے ہیں کہ جو کھانا انہیں دیا جا رہا ہے گھٹیا قسم کا، وہ مذاق بنا ہوا ہے، ایسا مذاق بنا ہوا ہے۔ ملک انہوں نے ایسے بنا دیا ہے جیسے ان کے گھر کی ریاست ہے، یہ پاکستان نہیں ہے، ان کے گھر کی ریاست ہے۔ اب کسی اتحادی جماعت کو اپنی حکومت میں برائی نہیں نظر آ رہی،
انہیں برائی نظر آتی تو ہمیشہ دوسرے کے اندر نظر آتی ہے، اپنے اندر آپ سارے چپ ہیں۔ جے یو ایف مولانا فضل الرحمان صاحب، آصف علی زرداری صاحب، جتنی ان کی اتحادی جماعتیں ہیں جو بول بول کے چیخ چیخ کے بتاتی ہوتی تھی مہنگائی اتنے پرسنٹ ہوگی، غریب عوام مر گئی، اب غریب عوام مر گیا، اب آپ سو رہے ہیں، اب آپ کو کوئی احساس نہیں غریب، آپ کو پہلے بھی نہیں تھا، آپ صرف بے وقوف بنانے کے چکروں میں ہوتے ہیں، ایسے ممکن ہے کوئی نہیں۔ عمران خان صاحب کہتے ہیں میں نے 26 نومبر کو وہاں پہنچ جانا پنڈی میں، پلان کر کے آ رہے ہیں کہ پنڈی فیض آباد پہ بیٹھیں گے، ادھر سے جو کے پی سے قافلے ہیں گے وہ ایک جگہ پہ بیٹھیں گے۔ مجھے ایسے لگتا ہے، یہ میری اسیسمنٹ ہے، کہ انہوں نے اسے کارڈن آف کر دینا اسلام آباد کو، اور ایسے محسوس کریں گے کہ میں اس کو بلاک کرنے لگا ہوں۔ اگر وہ اسلام آباد میں داخل نہیں بھی ہو سک رہے، مگر وہ ایسی جگہ پہ جا کے بیٹھ جائیں گے جہاں پر وہ ایک 26 کلومیٹر کے اسلام آباد کو مفلوج کر دیں گے۔ پھر کیا ہوگا؟ اب اسلام آباد کی پولیس تو باہر نہیں آ سکتی، اب رینجرز تو باہر نہیں آ سکتی، اب باقی جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں وہ تو ان کی پریمیسز میں، پنجاب کی پریمیسز میں نہیں آئیں گی جب تک کہ پنجاب گورنمنٹ نہ بلائے۔ پھر کیا ہوگا؟ پھر کیا ہوگا؟ پھر لڑائی ہوگی نا۔ تو آپ اس کے بارے میں سوچیں، بیٹھ کے اس ملک کا سوچیں، مگر نہیں۔ ایشو کیا ہے؟ عمران خان صاحب کی گھڑی ہے، جائیں جا کے بی ایم ڈبلیو لے کے آئیں، جو آپ نے توشہ خانہ کو، جو پاکستان کا مال آپ نے ایک ایک ذرے ذرے پہ لوٹا ہوا ہے نا، جائیں جا کے اس کا حساب لے کے آئیں۔ جو قرض باہر کے ملکوں سے لے کر آپ نے اپارٹمنٹس بنائے ہیں نا، جن کی مرین ٹریلز نہیں ہیں، جائیں جا کے سرے محل لے کے آئیں۔ جو آپ نے اس ملک کے عوام کا پیسہ کھا کے اتنی پراپرٹیز بنا دی، آپ غریب تھے تو امیر کیسے ہو گئے، اور پاکستانی عوام غریب سے غریب تر ہوتی گئی، اس کا حساب دیں۔ توشہ خانہ سے جس وزیر اعظم یا صدور نے، جنہوں نے وہاں سے مال کھایا، وہ کیوں نہیں سامنے آتے؟ ان کا نام آپ کی زبان پہ کیوں نہیں آتا؟ یہ بیانیہ بھی آپ کا فلاپ ہو گیا۔ جو آپ بیانیہ بناتے ہیں، عوام پلانٹڈ بیانیہ، لوگوں کو بلا کے ان سے جھوٹ بلواتے ہیں، جھوٹ کے کوئی سر پاؤں نہیں ہے۔ ابھی تھوڑے دنوں میں پتہ چل جائے گا، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی۔ اب تک کے لیے ناظرین اتنا ہی، اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔